ایک اور احسن بھی سن لیجئے، یہ حلیمہ بھی نہیں ہے، یہ حسان بھی نہیں ہے، ام معبد بھی نہیں ہے، جبریل بھی نہیں ہے، یہ تو خود رب ذوالجلال ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی بلند آواز سنو، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم اور بلد امین کی قسم، ہم نے تو وہ قلم ہی توڑ دیا جس سے یہ احسن بنایا تھا۔ لقد خلقنا الانسان، یہ الانسان خاص انسان، عام نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے وہ قلم وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس میں محمد عربی تشکیل پایا۔ نو چانس فار مرزا قادیانی، نو چانس۔ احسن بات ہو رہی تھی حلیمہ کی، حلیمہ کہتی ہیں میری آنکھوں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، گود میں اٹھا لیا، رخ انور پر سفید چادر تھی اور سفید چادر کے دھاگوں میں سے حسن مصطفی چھلک رہا تھا۔ چادر ہٹائی، چادر ہٹائی، معصوم سو رہا ہے، معصوم سو رہا ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے بے اختیار ہو کر محمد عربی کی پیشانی چوم لی، یہ پہلا بوسہ۔ مائیں سلامت رکھے خدا ہر ایک، حلیمہ کے مقدر پر قربان جاؤں، نہ جانے زندگی میں کتنے بوسے دیے ہوں گے، کتنا سینے سے لگایا ہوگا، یہ پہلا بوسہ، یہ پہلا بوسہ۔ اب آپ کو ایک آخری بوسے کی بھی کہانی سناؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد حنین کے مقام پر حوازن اور بنو سعد پہنچے، عمر کتنی تھی؟ 60 سال، 62 سال، 61 سال، نہ بلکہ 62 سال۔ اگلا سال پھر جامع وصال تھا، فتح مکہ کے 2 سال۔ حوازن پہنچے، بے قرار ہو گئے، خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے اندر ٹہل رہے ہیں، بے قراری میں، بے تابی میں۔ اصحاب نے عرض کی اللہ کے رسول اتنی بے قراری کیوں؟ فرمانے لگے یہ وہی جگہ ہے جہاں بچپن میں میں نے حلیمہ کے ہاں پرورش پائی تھی، مجھے ان فضاؤں میں ماں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ مجھے حوازن کی فضاؤں میں حلیمہ کا پیار محسوس ہوتا ہے۔ پتہ تو کرو میری ماں زندہ ہے یا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صحابہ دوڑے، صحابہ دوڑے، پتہ کیا، کچھ دیر کے بعد صحابہ کے جھرمٹ میں، صحابہ کی جماعت کے درمیان ایک بوڑھی خاتون لاٹھی ٹیکتی ہوئی آ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، پہچان لیا، یہ تو میری ماں حلیمہ ہے، یہ تو میری ماں حلیمہ ہے۔ حلیمہ تیرے مقدر پر قربان جاؤں، تو کتنی خوش نصیب ہے، تو کتنی خوش نصیب ہے جس منظر کو سگی ماں نہ دیکھ سکی، جس منظر کو سیدہ آمنہ بھی نہ دیکھ
سکی حلیمہ کی نگاہوں نے اپنے لال کو، اپنے دودھ پیتے لال کو امام الانبیاء والمرسلین کے روپ میں دیکھا۔ تشریف لائیں حلیمہ بارگاہ رسالت میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ماں کو ہاتھوں سے پکڑا، استقبال کیا، ہاتھوں پر بوسہ دیا، خیمے میں تشریف لائے، کندھے سے چادر اتاری، چادر، وہ چادر جسے قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، چادر اتاری، زمین پر بچھائی، اپنی ماں سے فرمایا اماں جان میری چادر پر بیٹھ جائیے۔ یہ وہ چادر ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، یہ وہ چادر ہے جس کے ایک ایک دھاگے پر عرش بری سے مہر لگی ہے تقدیس و پاکیزگی کی۔ امام الانبیاء والمرسلین، صاحب تاج و معراج، صاحب قرآن، ساقی کوثر، شافی محشر، اتنا بڑا کائنات کا انسان، اتنا بڑا کائنات کا انسان، امام الانبیاء والمرسلین، 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کا مقتدا و پیشوا، 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کا امام، انبیاء کا امام، مرسلین کا امام، شب معراج عرشوں کو چھو دینے والا، عرش پر چہل قدمی کرنے والا، اتنے اعزاز رکھنے والا، اپنی چادر اتار کر بچھا کر ماں کو بٹھا کر خود عاجزی کی تصویر بن کر سامنے بیٹھ گئے۔ بیٹا ہے نا، آپ تو ماں کا دل دکھاتے ہیں، یہ سگی بھی نہیں ہے، جنم بھی نہیں دیا اس لیے، رضائی ہے، لیکن ماں ہے، ماں ہے، عاجزی کی تصویر بن کر، سراپا عجز بن کر ماں کے سامنے بیٹھ گئے۔ دودھ منگوایا، دودھ کو کھجوروں سے میٹھا کیا، نبیذ تمر بنایا، ماں کو اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ آپ بھی کیا کیجئے کبھی کبھی یہ کام، جن کی زندہ ہیں، کبھی کبھی پاؤں دبا دیا کیجئے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، دنیا میں اس سے شفیق رشتہ کوئی نہیں، دنیا میں اس سے عظیم رشتہ کوئی نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے امام الانبیاء والمرسلین نے دودھ پلایا، چادر پہ بٹھایا، اور حلیمہ نے بھی فرق محبت میں کمزور بینائی کے ساتھ، کمزور بینائی کے ساتھ اپنے بیٹے محمد عربی کا سر اقدس دونوں ہاتھوں میں لے کر پیشانی چوم لی، پیشانی چوم لی۔ یہ آخری بوسہ اور وہ پہلا بوسہ، یہ آخری بوسہ، اس کے بعد ملاقات ثابت نہیں۔ سیدہ حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے بچپن کی یادیں کہنے لگی، فرمانے لگی بیٹا تیری رضائی بہن شیمہ گرمیوں کے موسم میں ایک دن ضد کر بیٹھی، اماں جان آج بکریاں چرانے صحرائے عرب کے سینے پر جاؤں گی تو اپنے بھائی محمد کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی۔ میں نے کہا شیمہ اپنے بھائی کو نہ لے کے جا، گرمی بہت ہے، تیرا بھائی
گرمی سے پریشان ہوگا۔ شیما کہنے لگی ماں لے جانا اسی لیے چاہتی ہوں کہ گرمی بہت ہے، لے جانا اسی لیے چاہتی ہوں کہ گرمی بہت ہے۔ ایک دن پہلے بھی گرمی بہت تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، عرب کے سنگریزے دہک رہے تھے، اور میں اپنے بھائی محمد کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ پیدا کرنے والے کی قسم، جہاں جہاں میرا بھائی رہتا تھا بادلوں کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ کیے رہتا تھا۔ ہم بھی اس کی وجہ سے سورج کی تمازت اور حدت سے محفوظ رہے۔ لم ار احدا احسن منہ، جبریل کہتا ہے میں نے اس سے حسین نہیں دیکھا۔ حسان کہتا ہے میں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اس سے زیادہ حسین، اور ایک اور حسین کی یہ فرمائش آ گئی پرچی۔ بر صغیر کا عظیم خطیب، بادشاہ خطابت، سید عطا اللہ شاہ بخاری، سب کہے رحمت اللہ علیہ، اپنے نانا محمد عربی کی شان میں ہے۔ تو فارسی کیا فائدہ آپ کو سنانے؟ ہاں وہ بھی اپنے نانا کا حسن بیان کرتے ہیں، نانا کا حسن بیان کرتے ہیں۔ شاہ جی فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ ہمی چکدش، جنون ز سایہ زلف سیاہ ہمی چکدش۔ اب اس کا ترجمہ، جے سونا نظرہ چک لوے تے بہاراں مچل جان۔ یہ پنجابی ہے، آپ بلوچی اس کا ترجمہ کریں گے۔ وہ سونا نظریں اٹھا کے دیکھے تو بہاریں بھی شرما جائیں، جنوز سایہ زلف سیاہمی چکدش۔ سونا زلف کھولے، 63 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ کتنی برس کی عمر میں؟ سارے بال، داڑھی کے بھی سر کے بھی کالے، سوائے 17 سفید بال تھے۔ 63 برس کی عمر۔ آج کل تو 35-30 بابے اور اونچو تھلو چٹے۔ یہ جوانیاں ہیں، یہ چوسی ہوئی گنیری۔ میرے آقا کا حسن و شباب، جوانی، اللہ اکبر۔ اس لیے شاہ جی نے کہا نا یہ پرچی ایسے نہیں آئی۔ جنوز سایہ زلف سیاہمی چکدش، سونا زلف کھولے تے کالی راتاں بھی شرما جان، کالی راتیں بھی شرما جائیں۔ چمن چمن گل و نصری ز عکس رخ ریزدی، سبد سبد گل خنداز راہمی چکدش۔ سونا جس راستے سے گزر جائے وہ گلیاں بھی مہکنے لگیں، وہ کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو بال مہکنے لگیں، اس کا پسینہ بھی خوشبوئیں پھیلانے لگیں۔ پھر میں یوں بھی کہوں گا کہ میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، جنم لڑک پن جوانی خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، نبی کی ساری جماعت خوشبو۔ موعودہ وقت میں سے 5 منٹ رہ گئے، تاریخ بدل رہی ہے۔
بدلے گی تو تبدیلی آئے گی. ہاں تاریخ بدل رہی ہے، بدلے گی تاریخ انشاءاللہ. میرا قائد بدلے گا، تبدیلی آئے گی اور تاریخ بھی بدلے گی. ہاں صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو. میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، نبی کی ساری جماعت خوشبو. حسن بھی خوشبو، حسین خوشبو، حسن بھی خوشبو، حسین خوشبو، حمزہ خوشبو، عباس خوشبو، ازواج خوشبو، اولاد خوشبو، نبی کی چاروں بنات خوشبو. خدا کی مرضی سے بن گئی ہے جناب عائشہ نبی کی دلہن. خدا کی مرضی سے بن گئی ہے جناب عائشہ نبی کی دلہن. نکاح خوشبو، خطبہ خوشبو، براتی خوشبو، برات خوشبو. شاہ جی کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کسی اور کا کلام تھا. شاہ جی کہتے ہیں چمن چمن گل و نسری ز عکس رخ ریزد، سبد سبد گل خنداں ز راہ می چکدش. وہ جس راستے سے گزر جائے گلیاں مہکنے لگیں، گلیاں مہکنے لگیں. اور آگے کمال ہے، چہ گفتگو چہ تکلم شہادت بہدوس، ز نور چہرہ کے دم را گواہ می چکدش. میں اس حسین نانے بے حسن تے قربان کیوں نہ جاواں، میں اس حسین نانے بے حسن تے قربان کیوں نہ جاواں. جے دی زیبائی تے جے دے حسن دا اے عالم کہ خاک دے جینا ذریاں تے، مٹی دے جینا ذریاں تے میرے نانے دے قدم لگے. آسمان دے ستارے مٹی دے انہاں ذریاں تو روشنی دی بھیک منگ دے نے. کیا تاثر ہے شاہ جی، کیا تاثر ہے شاہ جی. اور پھر فرماتے ہیں زے مہر و ماہ سلام، عجیب عجیب، زے مہر و ماہ سلام، زے برگ برگ درود، زے مہر و ماہ سلام، زے برگ برگ درود. جد مدینے جانیاں، مدینے میں تو سورج بھی جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے سبز گنبد پر درود پڑھتے ہوئے طلوع ہوتا ہے. کیا عشق کی انتہا ہے حضرات علماء کرام، حضرات علماء کرام کیا عشق کی انتہا ہے. زے مہر و ماہ سلام، زے برگ برگ درود. مدینے میں جب کوئی کونپل زمین سے اگتی ہے تو وہ گنبد خضرا کے مکین پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اگتی ہے. رات کو جب چاند مدینے کی فضاؤں میں چاند جب گردش کرتا ہے، وہ گردش نہیں گنبد خضرا کے مکین کے دیدار کرتا ہے. زے مہر و ماہ سلام، زے برگ برگ درود.
چے ماجرا گوید بطو ندیم سیاہ رو. یہ ندیم اگر شاہ جی کا لقب تھا. ندیم کس شاہ جی کا؟ ان کا تو تھا ہی نا. عطا اللہ شاہ بخاری کا لقب تھا یہ. انہوں نے وہاں سے لیا تھا. بطو ندیم سیاہ رو چے ماجرا گوید جزی کے از سر ہر منہ گناہ می چکدش. میں ندیم سیاہ رو. اللہ. میں ندیم سیاہ رو اور تو حسن کائنات کا نقطہ انتہا. حضرات علماء کرام شاہ جی کا تاثر روضہ رسول پر. میں ندیم سیاہ ہوں اور تو حسن کائنات کا نقطہ انتہا. کہاں میں کہاں تو, کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں, تو کہاں میں کہاں. حلیمہ کہتی ہے احسن, جبریل کہتا ہے احسن. ایک اور احسن کی ذہن میں آج تو احسن کی بوچھار ہے. یہ تو احسن کائنات کانفرنس ہو گئی. حضرت جابر فرماتے ہیں مدینے میں 14ویں کی شب تھی. مدینے میں 14ویں کی شب تھی. چاند مطلع بھی صاف تھا. 14ویں کا پورا چاند دامن مدینہ میں چمک رہا تھا. شعائیں تھیں, نور تھا, کرنیں تھیں. منظر بڑا حسین تھا. آسمان کے دامن میں 14ویں کے چاند کی جوانی کو دیکھ رہا تھا. پھر اچانک میری نظر پڑی. میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاری دار جوڑے میں ملبوس. کون سا کلر بتائیں؟ آپ کا امام اگر سرخ جوڑا پہن کے نماز پڑھا دیتے, مولوی صاحب خیر ہے, بڑے فیشن کر دے. ان صوفی مقتدیوں سے بھی اللہ بچائے. اللہم آمین. ان کا اپنا دین ہوتا ہے, مولوی کی زندگی حرام کی ہوتی ہے. سرخ جوڑا پہنا میرے آپ, دھاری دار. ہاں وہ ایک امام صاحب تھے, مظلوم امام صاحب تھے, کمیٹی کے مارے ہوئے. کمیٹی میں کمیٹی کے جو صدر تھے ان کا نام تھا, کیا نام تھا؟ حاجی عیسیٰ. کیا نام تھا؟ حاجی عیسیٰ. ایک اور مسجد کا مقتدی تھا, اس کا نام تھا چودھری موسیٰ. دونوں کی بنتی نہیں تھی, دونوں کی بنتی نہیں تھی, مخالف تھے. یہ اگر صف میں ادھر آگے کھڑا ہو جاتا, وہ جا کے پرے کھڑا. امام صاحب کو دونوں کی خوشامد کرنی پڑتی تھی. ایک کمیٹی کا صدر تھا, دوسرا چودھری تھا, وڈیرا خان تھا. امام صاحب کی عادت تھی اکثر جہری نمازوں میں سورۃ الاعلیٰ پڑھ دیا کرتے. اس کی آخری آیت تھی صحف ابراہیم. حاجی صاحب چٹا تھا تو کمیٹی کا صدر, لیکن تھا چٹا ان پڑھ. تو اس نے کہا امام صاحب یہ تو ہر روز نماز میں میرے دشمن کا نام لیتا, تو ہر روز حاجی موسیٰ دا نام لینا ہے اور چودھری موسیٰ دا نام لینا ہے, تو میرا بھی لے لیا کر. امام صاحب نے کہا حاجی صاحب وہاں تیرا نام ہے نہیں, وہ آیت ہے, وہاں موسیٰ ہی ہے, عیسیٰ نہیں ہے نہ. پھر اچھی بات نہیں, یا انصاف کیا کر, دونوں کا لیا کر. امام صاحب نے سوچا جھگڑے سے بہتر ہے صورت ہی نہیں کرتا. اس نے صورت ہی پڑھنی چھوڑ دی.
کافی دیر گزر گئی، بات پرانی ہو گئی، مولوی صاحب بھول گئے۔ ایک دن بے اختیار جو ہی سورت فاتحہ ختم ہوئی زبان پر سورت اعلیٰ شروع ہوئی۔ اب درمیان میں جب پہنچے تو امام صاحب کو یاد آیا کہ یار آگے تو موسیٰ کا نام آ رہا ہے، پھر رولا بن جائے گا۔ اس نے سوچا کیا کروں؟ پھر امام صاحب نے کہا، دل میں سوچا نماز میں کہ چلو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آج دونوں کا ہی لے دیتے ہیں۔ ایسے اماموں سے بھی خدا بچائے۔ یہ آپ لوگوں نے مجبور کیا اپنے مولوی کو، یہ آپ جو گھور گھور کے دیکھتے ہیں نا مولوی کو، کچھ خیال کیا کیجئے اس مظلوم جنس کا۔ رکعت ختم ہوئی تو سورت ختم ہوئی تو مولوی صاحب نے پڑھ دیا صحف ابراہیم و موسیٰ کا عیسیٰ۔ نماز کے بعد حاجی عیسیٰ نے کہا مولانا صاحب آج سینہ ٹھنڈا کر دیا، آج تو نے انصاف کیا۔ حضرت جابر فرماتے 14ویں کی شب آسمان مدینے کے آسمان پر چاند کا حسن اور میرے آقا محمد عربی کا سرخ جوڑا، سرخ جوڑا۔ اسی لیے تو حضرت عائشہ کبھی کبھی نخرے کیا کرتی تھی، ناز کیا کرتی تھی کہ لواہی زلیخا لو رأینا جبینہ، لواہی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب علی الید۔ یوسف کو دیکھنے والیاں، انگلیاں کاٹنے والیاں اگر میرے سرتاج کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں دل کٹوا بیٹھتی، دل ہار بیٹھتی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ 14ویں کی شب تھی، مدینے کے آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، اور میرے آقا محمد عربی سرخ جوڑا، ہائے سرخ جوڑا، سرخ جوڑا پہنے محو عبادت تھے، محو عبادت تھے۔ جابر فرماتے ہیں میں کبھی ان کو دیکھتا ہوں، کبھی ان کو کبھی اس کو دیکھتا ہوں، اس کو کبھی ان کو۔ میرے ضمیر نے یہ فیصلہ دے دیا کأن الشمس تجری فی وجہی، وہ تو ایک چاند ہے، صرف ایک چاند ہے، لیکن یہ تو وہ ہے جس کے صرف ایک رخسار میں ہزاروں سورج گردش کر رہے ہیں۔ کأن الشمس تجری فی وجہی، وہ تو ایک چاند، اس کے چہرے میں تو ہزاروں سورج گردش کر رہے ہیں۔ جب سرخ جوڑا پہن کر اور عمامہ پہن کر مدینے میں چلتے ہوں گے تو کیسا منظر ہوگا بلوچستان والوں؟ کہ یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، سمجھ آ رہی؟ یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساخت پن، یہ عمامہ کی سجاوٹ،
یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن، کہ مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جان باد فدایت چے عجب خوش لقبی، چشم رحمت بکشا سوئے منم باز مگر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ احسن، جبریل کہتا ہے احسن، حلیمہ کہتی ہے احسن، ام معبد کہتی ہے احسن، جابر کہتا ہے احسن، عائشہ کہتی ہے احسن، رب ذوالجلال بھی کہتا ہے احسن احسن احسن۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو، آپ رات کے اتنے گئے، اتنے دیر تک بیٹھ کر اپنے آقا کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ بس لیکن یہ بیٹھ